میرے عزیزوں، میرے بھائی بہنوں، میرے بچے بچیوں، اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا ہے۔ ایسے نہیں ہم آ گئے، ہمارے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، اور اس پوری کائنات کی بھی موت ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، واذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ جائیں گی، واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کو ہلایا جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اپنا سب کچھ یہ باہر نکالے گی، وقال الانسان ما لہا، انسان بولے گا او یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، آج وہ دن آ گیا، وجاء ربک والملک صفا صفا، آج اللہ آ رہا ہے، آج اللہ آ رہا ہے، اولڈم میں تمہیں دیکھ رہا تھا، آج وہ خود آ رہا ہے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم بھی آ رہی ہے، ازلفت الجنۃ للمتقین، اور جنت بھی آ رہی ہے، ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آ رہا ہے میرے اعمال کو تولنے والا، وإن كان مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا وکفی بنا حاسبین، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا یا برا کیا ہوگا تو اللہ تول کے تیرے ہاتھ میں پکڑا دے گا، یہ تیرا سچ ہے، یہ تیرا جھوٹ ہے، یہ تیرا اچھا ہے، یہ تیرا برا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کھول کے دکھا دے گا۔ یہاں پردے ڈالتا ہے، یہاں پردے ڈالتا ہے، اور وہاں پردے کھولے گا، یوم تبلی السرائر، آج راز فاش کر دیے جائیں گے، آج راز سے پردے اٹھا دیے جائیں گے، اور وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے اکیلے آئے گے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر آدمی اکیلا آئے گا، ننگا آئے گا، عورت ہے یا مرد ہے، ننگا آئے گا۔ کامیاب ہوا تو اللہ اسے کپڑے پہنائے گا، ناکام ہو گیا تو ننگا ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک بہت بڑی ہم پر آفت آنے والی ہے جس کو موت کہتے ہیں، اس کے لیے صبح سے شام تک نہ سوچ ہے نہ تیاری ہے۔ تو بھائیو مل کے یہ سوچیں کہ کیسے زندگی گزاریں کہ جب مریں تو اللہ ہم پہ راضی ہو، جب مریں تو جنت کے فرشتے آئیں، جب مریں تو اللہ کہہ رہا ہو میرا بندہ میری بندی تو نے راضی کر دیا، چل جا موج کی زندگی گزار۔ اس کے لیے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا، آپ کی زندگی کو سیکھنا پڑے گا۔ پڑھو اپنے نبی کی زندگی کہ ان کا علم ہماری طرح نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میں آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سلام پھیر کے فرمایا کہ کیا ہوا لوگوں کو، میں رکوع میں جاتا ہوں مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، میں سجدے میں جاتا ہوں مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے اللہ مجھے پیچھے بھی دکھاتا ہے۔ اور یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے مسجد میں اور آپ نے چلنا شروع کیا نماز کے اندر، یہاں تک کہ یہ دیوار آ گئی۔ اس زمانے میں محراب نہیں ہوتے تھے، سامنے دیوار ہوتی تھی، وہاں آپ نے نماز چل رہی ہے اور آپ نے یہ واک کی پیچھے سے این دیوار تک، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر آپ نے ایسے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ پچھلے صف والوں نے تو نہیں دیکھا، اگلی صف والوں نے دیکھا، ایک ہی تماشا ہے، پہلے تو کبھی ہویا نہیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔ دیکھو اپنے نبی کی آنکھ کی طاقت۔ آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی اور انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے دکھائے، تو ان کو دیکھ کر میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ پھر ایک دم اللہ نے سین بدلا اور مجھے دوزخ دکھلائی۔ جب میں نے دوزخ کی آگ کو دیکھا تو میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اور یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، جس ہستی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو وہ کیا ہستی ہے۔ سارے علم کی انتہا ہے اللہ، اور میرا حبیب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے بات کر رہا ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پورا پڑھ کے سناتا ہوں۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ. یہ واحد ہستی ہے جن کے لیے آسمان سمٹ گئے، سکڑ گئے، ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں اس ساری کائنات کو پار کیا. میں ہیوسٹن میں تھا 98 میں، تو وہاں ناسا کا آفس ہے. تو ایک انجینئر مسلمان تھا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی میں نے پڑھا ہے کہ سب سے دور سیارہ اس کی روشنی کو زمین پہ آنے میں 14 ارب لائٹ ایئر لگتے ہیں. 14 ارب سال 1,86,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی سفر کرے تو پھر جا کے وہ زمین پہ اترتی ہے. یہ میں نے ٹھیک پڑھا ہے؟ کسی نے ہمیں بونگی تو نہیں ماری؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ نئی ریسرچ ہے اور اس سے بھی اوپر کئی جہاں ہیں جو ابھی نظر ہی نہیں آئے. اور میرے نبی وہ گئے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے. یا رسول اللہ، اگا میرے کول ویزا کوئی نہیں، اگر میں اتنا بھی آگے چلا گیا تو جل جاؤں گا. تسی جانو توڑا رب جانے. تو میرے رب نے اپنے حبیب کو تنہا اوپر بلایا، عرش جھوم اٹھا، اس کے دروازے کھلے، آپ نے اس کے اوپر قدم رکھا. پہلی ہستی ہے جب سے عرش بنا ہے کسی کے پاؤں کی دھمک وہاں پڑی ہے اور چاپ وہاں پڑی ہے. اور میرے اللہ نے 70,000 سے مراد ہے بے شمار، اللہ نے نور کے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی. سبحان اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. کیا ہستی ہے، اس کے سامنے جھکو، اس کی نقل اتارو. آپ نے زیادہ شادیاں کی ان عورتوں کو زندگی سمجھانے کے لیے. آپ کی شادیاں شوق کی نہیں تھیں. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، یہاں شادی کرو، یہاں بیٹی کی شادی کرو. پھر میں نے یہ قدم اٹھایا. شوق کی نہیں تھیں، حکم کی تھیں، زندگی سمجھانے کے لیے کہ سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے. سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے. سب سے مشکل دین خاوند اور بیوی کے رشتے کا دین ہے، اولاد کا دین ہے. اس لیے میرے نبی کو اللہ نے شادیاں کروا کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. تو میرا رب اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے اور میرا آپ کے حبیب اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ایک عرض ہے. اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. وموسیٰ کلیما، موسیٰ کو کلیم بنایا. وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، داؤد کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا. وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی. وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے. فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ. میرے محبوب، جو آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا، جو آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا. یا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ. آگے پڑھو. لا الہ الا اللہ تو حضرت آدم سے بھی پہلے کا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ، لا الہ الا اللہ شیس نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ادریس، لا الہ الا اللہ نوح، لا الہ الا اللہ ابراہیم، لا الہ الا اللہ اسماعیل، لا الہ الا اللہ اسحاق، لا الہ الا اللہ یعقوب، لا الہ الا اللہ یوسف. نیم پلیٹ ہٹ رہی ہے، جیسے کوئی آفیسر تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ ہٹ جاتی. تو جب آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ نے کہا بس جوڑ بیٹھ گیا، یہ نہیں جدا ہوگا. اور اللہ نے ایسی خوبصورت برابری کی. اللہ، کوئی اس میں نقطہ ہے؟ بولو. محمد کوئی نقطہ ہے؟ احمد کوئی نقطہ ہے؟
نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا طاقتور ہوتا ہے، تو اللہ نے اپنے نام میں وہ حرف لایا جو نقطے کے بغیر تھے، اللہ۔ اور اللہ میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ محمد میں 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال۔ احمد میں 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال۔ اور پھر جب اللہ نے کلمے کو جوڑ کے ہمیں دیا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ ایسے جوڑ کے اپنے نبی کو اپنے ساتھ جوڑ کے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک دفعہ مجھ سے ایک سوال کرنے والا سوال کر رہا تھا کہ آپ، تھوڑا میرا شاعری کا ذوق بھی ہے، تو آپ کو کون سا شاعر پسند ہے؟ میں نے کہا اقبال پسند ہے، کہ اس نے کوئی پیغام دیا ہے، باقی تو سارے عشق مشوقیاں عشق مشوقیاں عشق مشوقیاں کرتے مر گئے الو جائے۔ تو کیا عرب کیا عجم اجد الملامت فی ہوا کی لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمنی اللوم۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا، کہ ظالم ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا۔ غالب اپنے ٹن ہو کے بول رہا ہے، ابو شیس اپنا ٹن ہو کے بول رہا ہے، اقبال نے پیغام دیا ہے۔ تو پھر کہنے لگا اچھا اقبال کی شاعری میں آپ کو سب سے اچھا شعر کون سا لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ شعر ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہر مرد عورت مسلمان کو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ میرے نبی کے وفادار بنو، میرے نبی کی مان کے چلو، میرے نبی کے اشاروں پر چلو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے گھر کے ساتھ ایک پڑوسی کا کھجور کا درخت ہے، وہ ایسے ٹیڑھا ہو کے اس کی شاخیں میرے گھر میں آ گئی ہیں، تو جب وہ کھجوریں پکتی ہیں تو وہ کچھ گرتی ہیں تو میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، تو وہ بھاگ کے آتا ہے اور ان کے منہ سے وہ کھجوریں نکال لیتا ہے۔ وہ منافق تھا، تو آپ مہربانی کریں اس سے کہیں کہ اتنی سختی نہ کیا کرے، جو گر جاتا ہے وہ تو پرندے بھی کھا جاتے ہیں۔ تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی یہ ایک سودا کرو میرے ساتھ۔ کہا جی کیا؟ کہ یہ اپنے گھر والا درخت مجھے دے دے اور اس کے بدلے جنت میں میں تمہیں ایک درخت لے کر دوں گا۔ ان کا یا رسول اللہ کوئی اور ہو آپ فرماتے تو وہ تو میں دے دیتا، اصل میں یہ میرے بچوں کو بہت ہی پسند ہے تو یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ تو آپ خاموش ہو گئے، وہ چلا گیا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے جان نثار ابو الدحداح، کہنے گے یا رسول اللہ اگر میں یہ سودا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے جنت میں درخت لے کر دیں گے؟ کہنے لگے بالکل دوں گا۔ تو وہ پیچھے پہنچ گئے ابو الدحداح، کہنے لگے بھائی یہ درخت بیچنا ہے؟ وہ کہتا جا پر میں اللہ دے نبی نے بیچا، تینوں کیوں میں بیچا؟ اسے کہ اچھا تو ملا منہ بول کچھ بول۔ ان کا باغ تھا 600 درختوں کا تیار، 600 درختوں کا باغ بہت بڑا باغ ہوتا ہے۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے اور یہ درخت لے لے۔ تو ابو الدحداح فرمانے لگے پکے ہو نا، پھر تو نہیں جاؤ گے؟ وہ کہنے لگا میرا دماغ خراب ہے، میں نے پورا باغ لبدا پیا، میں کیوں پھراں؟ تو پھر بھائی ایک دے بدلے پورا باغ دے رہے ہیں۔ اسے کہا نہیں میں نہیں پھرتا، چل ڈن۔ اور پھر انہوں نے دوڑ لگائی، یا رسول اللہ میں نے درخت خرید لیا، اب آپ اس پڑوسی کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کتنے میں خریدا ہے؟ کہا جی میں نے اپنا پورا باغ دے دیا اور درخت لے لیا۔ تو آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا، پہلے ایک درخت تھا، اب کم من عدق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح فی الجنہ، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگا دیے ہیں اور بے شمار گھر بنا کے دے دیے ہیں، اپنے نبی کی غلامی پہ مر مٹو مر مٹو مر مٹو۔ تو انہوں نے دوڑ لگائی اور باغ کے اندر نہیں گئے، گرمیوں کے دن تھے، پھل پکا ہوا تھا، تو اس وقت مدینے والے باغ میں چلے جاتے تھے کھجوروں کی حفاظت کے لیے، تو اندر نہیں گئے کہ باغ کو دیکھ کے نیت نہ بدل جائے، باہر سے آواز لگائی ام الدحداح، دحداح کی ماں، کہ جی کہ باہر آؤ۔ کہ کیوں خیر تو ہے؟ کہ یہ سودا کر دیا ہے، یہ دے دیا ہے اور اس کے بدلے جنت میں لے لیا ہے۔ زیادہ پریشانی تو عورت کرتے ہائے 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 بچے کتوں کھاسن، مائیں کتوں کھاسن، کپڑے کتوں ہوسن، وہ تیرا بیڑا بڑھ جاوے، وہ تیرا بیڑا غرق ہو، ایک ہی کیتا ہی۔ وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع،
ابو الدحداء مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، بہت اعلیٰ سودا کیا، بہت اعلیٰ سودا کیا کہ جنت میں باغ لے لیا، اور یہ باغ تو آج بھی جانا تھا، کل بھی جانا تھا، مر کے سب کو آدمی چھوڑ گئی تو جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی غلامی میں جہاں مرضی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے لیے واجب ہو جائے گی۔ آپ مالدار ہیں، غریب ہیں، عورت ہیں، مرد ہیں، اگر اللہ کے نبی کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے، کیونکہ ایک ہی تو اس کو پسند آیا ہے، ایک سے ہی تو اس نے پیار کیا ہے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ آدم کی پیدائش سے بہت پہلے کا قصہ ہے، اللہ اپنے حبیب کو وجود دے چکے ہیں۔ اور جب آدم اور حوا اماں اور ابا کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہر ادا کر، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے، وہ میرا حبیب ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ اتنی بڑی ہستی، ہم نے کہا جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی، کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اور ایک عجیب حدیث آپ کو سناتا، آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوں گا تو کچھ عورتیں ادھر سے آئیں گی اور آگے نکل جائیں گی، تو میں ان سے پوچھوں گا ارے کون ہو تم؟ اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر شادی نہ کی، تو اس صبر پر آج ان کو یہ اللہ عزت دے رہا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی سے آگے جنت میں بھیج دیں گا۔ اس شان سے یہ امت جائے گی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، میرے بچوں، یہ مختصر زندگی ہے، اپنے حبیب کے رنگ میں رنگ جاؤ، اپنے حبیب کے ڈھنگ اپنا لو، ان کی ہر ادا جنت میں لے جانے کا راستہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، ویزے کے بغیر آپ کسی ملک میں نہیں جا سکتے۔ محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے، پاسپورٹ ہمیں ماں کی گود سے مل گیا الحمدللہ، اب محمدی بن کے دکھانا ہے، اب محمدی بن کے دکھانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ میں مکہ گئے تو ان کی جو چادر تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی، تو عرب چادر باندھتے تھے شلوار میں، تو ان کی چادریں زمین پر ایسے گھسٹتی تھیں، تو وہ بنو امیہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، تو انہوں نے کہا چادر تا اتنے کر کے میں کمیاں طرح چادر تو اتنے کی تو یہ نیچے کر چادر۔ تو وہ حضرت عثمان کہنے لگے میرا حبیب ایسے ہی چادر باندھتا ہے، میں بھی ایسے ہی باندھوں گا، جو میرے نبی نے کر دیا وہ میں نے کرنا ہے۔ وہ میری پسند کیا ہے؟ جو میرے نبی کی پسند ہے۔ میری چاہت کیا ہے؟ جو میرے نبی کی چاہت ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور چونکہ آپ نے قیامت تک نبوت باقی رکھنی تھی آپ کی، تو آپ کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر ہے سے پیدا ہوا ہے، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر پیدا ہوا ہے۔ تمہارے اندر پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اس کے خاندان کو جانتے ہو، باپ دادے کو جانتے ہو، پردادے کو جانتے ہو، تو کوئی عیب تو دکھاؤ اس کے خاندان میں، اس کی پیڑھی میں۔ اور اللہ نے آدم تک آپ کی پیڑھی کو محفوظ کیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی
عدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ میں نے کافی سارے پیسے لگا کے ملتان کے ضلع کونسل سے 1874 میں جو انگریزوں نے پہلا زمینوں کا بندوبست کیا تھا نا، وہ رجسٹر نکلوائے، تو اس میں اپنی پیڑھی دیکھنا چاہتا تھا، تو ٹوٹل 17 نام تھے۔ اس سے اوپر بھی ہوں گے، ہم مسلمان تو بہت پہلے ہو گئے تھے، لیکن 1874 سے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ بندوبست مال کیا گیا۔ وہ 17 نام میں یاد نہیں کر پایا، وہ 17 نام میرے اپنے پیو دادے پڑدادے مجھے یاد نہیں ہوئے، لیکن مجھے اپنے نبی کی پیڑھی کے 80 نام سینے پر لکھے ہوئے۔ میں جب اللہ کے نبی کے روضے پر جاتا ہوں، ایک ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، قدیم مہاجر نہیں، لوکل ذمہ دار، یعنی ہم نے انڈیا سے پاکستان نہیں ہے، ہم شروع سے سینکڑوں سال سے، ان کا ایک کلچر ہے کہ وہ ان کے مراسی ہوتے ہیں۔ مراسیوں کا کام ہوتا ہے صرف جھوٹی تعریف کرنا۔ پہلا ان کا جملہ ہوتا ہے دیر آباد شاہیاں سلامت، کبھی کسی کا شاہی سلامت رہی، کبھی کسی کا ڈیرا آباد رہا۔ ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ان کا پہلا جھوٹ ہوتا ہے، ہم اس کو سن کے مست ہو جاتے ہیں، واہ واہ واہ، اور کوئی نہ کوئی وہ لے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ باپ بیٹا آ گئے، کہنے لگے ہمارا ٹائٹل ہے علاقے میں میاں، کہنے لگے میاں صاحب اے میرے پتر نو نوکری رکھا دے۔ میں کہا مراسی تے نوکری، مراسیاں کدی نوکری کی تھی؟ جو جانتے ہیں مراسیوں کو، انڈیا والے تو شاید نہ جانتے ہو، تو پنجاب والے جانتے ہیں، تو بڑی نازک کلی جی قوم ہوندی ہے، بہتے کھاندے کر کے نہیں کھاندے۔ وہ میں کہ مراسیاں کدی نوکری کیتی ہے کہ جی بھوک مر گئے ہیں، ہن صرف تسی خیرات دیندے ہو، ہور کوئی دیندا ہی کوئی نہیں، گزارا نہیں ہوندا۔ تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوست کو فون کیا، وہ شوگر مل کے جی ایم تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو بھیج دیں، میں لیبر میں رکھ لوں گا۔ تو میں نے اسے کہا چاچا انہوں لے جا، انہوں لیبر چ رکھ لے سی، شاہیاں کیم دیر آباد، میاں اللہ بخش دے، میاں عنایت علی دے، میاں گانے دے، میاں جہانے دے، یہ پیچھے پیچھے پیچھے۔ چوتھے دن وہ دوبارہ ڈیرے میں، میں کہ وہ تانوں کی بنی؟ ان تو میں گلے آئی اتھے شوگر مل نوکری واسطے۔ تو اس کا باپ کہنے لگا میاں صاحب میں سمجھیا لیبر کوئی وڈا افسر ہوندا ہے۔ انہوں نے بوریاں ڈھوون تے لا دیتا، وہ کانڈی لوس گئی ہے ساری۔ میں جاتا کوئی وڈا افسر اسی لیبر۔ میں کہا میں تینوں پہلے نہیں آکھیا کہ مراسی بہتے کھاندے کرتے نہیں کھاندے۔ تو میں جب بھی اللہ کے نبی کے روضے پر جاتا ہوں تو میں وہاں یہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا مراسی آیا ہوں، میں آپ کا قصیدہ پڑھوں گا، آپ کی پیڑھی آپ کو سنا کر، پھر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب آدم علیہ السلام تک میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ہمیشہ۔ یہ کیونکہ 22-23 سال سے میرا یہ، بیچ میں 3 سال وہ تھے اس کے کورونا کے تو نہیں گیا، باقی اللہ تعالیٰ 89 سے مجھے لے جا رہا ہے۔ تو میں وہاں جا کے یہ سلام پیش کرتا ہوں کہ میں آپ کا مراسی آ گیا ہوں، آپ میرا سلام آپ قبول فرمائیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ رسول کے غلام بن جاؤ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو میں گیا موریتانیہ تو وہاں اس لفظ کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک نبی کو بھیجا ہے تمہارے لیے جو تم میں سب سے نفیس ہے، سب سے حسین ہے۔ تو ایک بدو عورت کے چند جملے سناتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ کے پاس ایک خیمہ دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ام معبد، ایک بکری کمزور کھڑی ہوئی۔ آپ نے کہا ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں۔
تو آپ نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا اس نے تو بچہ ہی نہیں دیا ابھی، بچہ دے گی تو دودھ آئے گا، اور ویسے بھی اس کے اوپر صرف کھالے گوشت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا ماں جی اجازت ہے؟ اس نے کہا کارلا پتر۔ تو چونکہ ایک انوکھا سا کام تھا نا، تو لہٰذا وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی بھی اے بندہ کی کر رہا ہے، اس سے جو تو پانی نہیں نکلتا تو دودھ کتوں نکلنا۔ تو آپ نے ایک بڑا برتن لیا اور اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو ایسے نیچے آ گئے بھر کے۔ تو آپ نے دودھ، ایک بکری ایک گلاس دودھ دیتی ہے، آپ نے اتنا بڑا برتن بھرا، ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقت کو پلایا، آخر میں خود پیا۔ دوبارہ دودھ نکالا اور وہ پورا ڈول بھر کے اس کو دے دیا۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد مر جاتی ہے، ذبح نہ کرو مر جاتی ہے۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی اور ذبح نہیں ہوئی، اپنی طبعی موت مر گئی۔ 22 برس میرے نبی کے ہاتھ کی برکت سے۔ اس کا خامد آیا، انہوں نے کہا اے دودھ کتوں آیا؟ کیس بکری چوں؟ کا پاگل ہو گئی، دماغ خراب ہے تیرا، یہ تو کتوں آ گیا؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں پتا کتوں آ گیا، پر ایک کوئی جادوگر آیا ہے۔ اس ہاتھ لائن تے عقیدہ کی ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا میں نے 10 کی ہو جا ہے تو ہوئے آج تک ترجمے والے تھا کریں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، الفاظ کا ردم اور موسیقی آپ سننا ذرا دھیان، ترجمہ بعد میں کروں گا۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تجر به سعلة وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطرة في صوته سحل أزج أقرن إذا تقلم علاه البهاء وإذا سقط علاه الوقار۔ کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے۔ سبحان، دیہاتی عورت، دیہاتی ان پڑھ، جیسے 14ویں کا چاند ہی آ گیا ہے۔ ایسا حسین، اتنا خوبصورت، نہ پیٹ نکلا ہوا، نہ پیٹ نکلا ہو تو آدمی بدصورت ہو جاتا ہے، اور دبلا پتلا ہو تو بے روب ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگی لم تعبہ ثجلہ، اس کا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت نظر آئے۔ اپنے پیٹوں کو سنبھال کے رکھا کرو، اور خاص طور پر ان عورتوں سے کہتا ہوں ان کا پیٹ باہر نکلا ہو تو ہمیں کوڑیاں لگن گیاں۔ کئی اتنا کھاتے ہیں ماشاءاللہ کہ پیٹ سجے پاسے ہوندہ ہے، آپ کھبے پاسے ہوندہ، آپ کھبے سجے پاسے ہوندے ہیں، پیٹ کھبے پاسے ہوندہ۔ وہ ہنستے بھی ہیں تو پیٹ سے ہنستے ہیں، دوڑ 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 دوڑ۔ تو اپنے پیٹوں کو قابو رکھو۔ میرے سامنے اتنے دسترخوان ہوتے ہیں، لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں رکھو، اور غصے کے وقت زبان قابو میں رکھو، نہ جسم بیمار ہوگا نہ روح بیمار ہوگی۔ دسترخوان پہ ہمارے ایک ساتھی تھے فوت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے مینوں نہ گل کیتا کر، میں دسترخوان تے انا ہو جانا، جیڑی شے آمدی آمن دے بس۔ کہا ایسا تھا وسیم، ایسا حسین تھا کہ جی چاہتا تھا دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں۔ قسیم، ایسا حسین تھا کہ جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن نظر آتا تھا۔ آنکھیں بڑی خوبصورت، بھویں بڑی کماندار، یہاں بال نہیں تھے، چمکتا چہرہ تھا 14ویں کے چاند کی طرح، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، گردن لمبی تھی، سراہی دار تھی، اور جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، جب چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ وہ تو بدو کہنے لگا یہ وہی لگتا ہے جس کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں، اتنی اس کو پہچان آئی۔ تو میرے نبی کو اللہ نے کامل اکمل بنا کے بھیجا ہے، اس کی زندگی میں کوئی بڑے کام نہیں ہیں۔ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، قضا نہ ہوں، قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ رمضان کے روزے ہیں، آپ کے ٹھنڈے روزے ہیں آ رہے ہیں، اور روزے میں اللہ نے گنجائش رکھ دی، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو تو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔
نماز پڑھنی پڑے گی۔ امام حسین نے کربلا میں تیروں کی چھاؤں میں، تلواروں کی جھنکار میں نماز پڑھی ہے، سر کٹایا ہے، نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز نہ چھوڑی۔ زکوٰۃ مالداروں پر ہے، حج مالداروں پر ہے۔ اس کے بعد اپنی زندگی میں ایک میرے نبی کی صفت لے لو، ایک کہ ایک دوسرے کے لیے نرم بن جاؤ، صبر اختیار کرو، چپ رہنا سیکھو، بولنا نہ سیکھو، بچوں کو بولنا سکھاؤ اور آپ لوگ چپ رہنا سیکھو، خاص طور پر غصے کے وقت میں خاموش رہنا سیکھو، چونکہ غصے میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، وہ صحیح نہیں بولتا سوائے نبی کے۔ تو جب بیوی پہ غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، بیوی کو خامد پہ غصہ آئے خاموش ہو جاؤ۔ ویسے بھی تم لوگ تو بیویوں کے سامنے خاموش ہی ہوتے ہوگے، ہمارے پاکستان میں تو بڑی گنجائش ہے لڑنے کی، دونوں پاسوں چنگی لڑائی ہوندی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے ایک فون آ گیا تو بس جیل جانا پوے گا، تو لہذا بانڈے بھی دھوو تو میٹ بھی دھوو تو ٹائلٹ بھی دھوو، سارے کام کرو، چنگے تمہیں اللہ نے کس کے رکھا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں میں کہتا ہوں ایک صفت میرے نبی کی، صبر، خاموشی، غصہ آئے خاموشی، برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا، اللہ کی قسم آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، برداشت کرنا سیکھو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، معاف کرنا سیکھو، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ بدلہ لینے میں وہ راحت نہیں جو معاف کرنے میں راحت ہے، بولنے میں وہ راحت نہیں جو چپ رہنے میں راحت ہے۔ آپ جہاں مرضی رہو اپنی زبان قابو میں کر لو اور صبر کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو، معاف کرنا اپنی طبیعت بنا لو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ اپنی اولاد کے سامنے بھی خاموش ہو جاؤ، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ماں باپ کی ٹون تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا نہ کرو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اور 950 سال انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگا کے رکھا، اس کو جدا نہیں کیا، بیوی کافر تھی اس کو طلاق نہیں دی، یہ نبی نے زندگی کا طریقہ سکھایا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، آپ نے اسے طلاق نہیں دی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نافرمان تھے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ایسا کڑوا بول باپ کے بارے میں، جو نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہمارا باپ بہت گمراہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یعقوب علیہ السلام نے، لوگ علماء سورہ یوسف بیان کرتے ہیں نا تو صرف یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، میں یعقوب علیہ السلام کو ایز اے باپ ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ قرآن نے جو تصویر باپ کی دکھائی ہے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے، سورہ یوسف میں اللہ نے باپ کی تصویر دکھائی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ماں کی تصویر دکھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر نہیں، ماں کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر نہیں، باپ کا ذکر ہے، کہ باپ نے پتہ تھا انہوں نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا قتل کر دیا ہے یا اس کو کہیں آگے پیچھے کر دیا ہے۔ 40 سال تک ایک لفظ نہیں بولا اپنے بچوں کو، تانا تو مار دیتا ہے، بیوی کو تانا دے دو یا بیوی خامند کو تانا دے دے یا ماں باپ اولاد کو تانا دے دے، یہ اس کو ذبح کرنے والی بات۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بیٹوں نے کہا نا تاللہ تفتر تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، ابا ہن بس بھی کر، یوسف مر کھپ گیا ہے، تو رو رو کے تیرا برا حال ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میرا جوان بیٹا فوت ہوا اچانک، تو سب سے لائق بھی تھا، سب سے قابل بھی تھا، سب سے نیک بھی تھا، تو پہلی دفعہ مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی کہ یعقوب اور یوسف کی جدائی ہوئی، دونوں کو غم ہے، بیٹے کو بھی غم ہے، باپ کو بھی غم ہے، لیکن بیٹا اندھا نہیں ہوا، باپ بیٹے کے غم میں اندھا ہو گیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یوسف کے غم میں ان کی آنکھیں ختم ہو سفید ہو گئیں، یعنی یہ جو درمیان والی پتلی ہے یہ بھی غائب ہو گئی، اتنا دکھ دیکھا، جیسے پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان کی پتلی نہیں ہوتی، اس طرح غم تھا کہ پتلی غائب ہو گئی۔ 40 سال
وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ۔ تو بیٹے کے جانے کے بعد یہ آیت سمجھ میں آئی ہے کہ جو غم ماں باپ دیکھتے ہیں وہ اولاد نہیں دیکھتی ہے۔ ماں سامنے گئی، باپ سامنے گیا، چاچے سامنے گئے، تائے سامنے گئے، کزن سامنے گئے، لیکن عاصم کا جانا کوئی اور طرح کا ہی تھا۔ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ قبر میں ہوتا، آپ تو مستورات ہیں، ہم لوگ قبر میں اتارتے ہیں جب ایک تاریک کوٹھڑی میں، تو دل ہل جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو دل ٹوٹا اور بکھرا وہ اپنے بچے کی قبر میں جاتے ہوئے دیکھ کے ٹوٹا۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن اپنے بچوں کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے بیٹے پر زیادتی کی اور اس کو تم نے تباہ کر دیا، ایک دفعہ بھی۔ آخر کار یوسف بھی مل گئے اور بچوں کو بھی توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی۔ بچہ برائی کرے، غلط کرے، بچی کرے، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو پیار دو، اس کو تانے نہ دو، آپس میں بھی پیار محبت سے رہو۔ خامند اور بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ اتنا پسند ہے یہ عمل۔ باقی غصہ تو کھوتے نوں ہی چڑھ جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ غصہ تو آ ہی جاتا ہے، لیکن درگزر کر کے، معاف کر کے، صلح کر لینے پر خامند اور بیوی کے رشتے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے صلح پر کہ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ تھوڑا جا روز لڑ لیا کرو، پھر صلح کر لے کرو، تو اس دن دے سارے گناہ معاف۔ ہاں بھائی، عمل نہیں کرنا اس بات پہ، ویسے مثال دے رہا ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت دین دیا ہے، اللہ کی قسم ہمارا دین بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یہ حجاب عورت کی زینت ہے، بے پرد ہونا عورت کی زینت نہیں ہے، حجاب عورت کی زینت ہے۔ اللہ محبت سے دیکھتا ہے، فرشتے محبت سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان مرد ہو کر اتنے حیا والے تھے کہ ہمارے نبی اپنے گھر میں تھے اور آپ نے تو آپ ایسے ٹانگ پھیلا کے بیٹھے تھے، تو ابو بکر آئے، اجازت مانگی، آپ نے کہا آ جائے۔ وہ گئے تو اس کے بعد حضرت عمر آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے کہا آ جائے۔ وہ گئے تو دروازے سے آواز آئی، جی عثمان ہے۔ تو آپ نے اپنی ٹانگ مبارک ایسے ایک دم اس کے پیچھے اوپر کیا، اپنی ٹانگ کو کور کیا، اپنے سارے جسم کو ٹھیک ٹھاک کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان آئے، بات کر کے چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان کے آنے پر آپ نے ایک دم سارا فٹ فاٹ ہو کے بیٹھے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں۔ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں۔ یہ حیا آپ کا زیور ہے، حیا آپ کا لباس ہے۔ ننگا پن انسانیت نہیں ہے، ننگا پن حیوانیت ہے، جانور ننگے پھرتے ہیں، انسان لباس میں خوبصورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند دن کی زندگی ہے، چند دن صبر کر لو، پھر اللہ جنت کی خوبصورت زندگی دے گا۔ میں جنت کی عورت کا پہلے سناتا ہوں، ڈرنا جاوے آجے، پھر توڑا بھی سنانا گا۔ جنت کی عورت یہ فنگر ٹپ کو ایسے سورج کو دکھا دے، یہ پچھلوں کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا میرا یہ پورا، تو میرے نبی نے فرمایا اتنا اگر حصہ سورج کو دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا اس کے اس نور کی وجہ سے۔ تو ابن عباس نے فرمایا پھر چہرہ کیسا ہوگا؟ اور آسمان پہ بیٹھ کے ایسے دیکھے دنیا والوں کو، تو کتنا اونچا آسمان ہے، وہاں سے ایسے دیکھے تو سارے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور اس کا قد 130 فٹ ہے، توڑے کا دن 5 ساڑھے 5 فٹ کی بنے گا تو انت بہت جچی پا لے گی۔ اور ایک جوڑا نہیں پہنتی، 100 جوڑے پہنتی ہے، 100 جوڑے اٹھائی۔ دیکھو میں نے ابھی کوٹ اتار دیا، بھارا لگ رہا ہے، گھر میں بھی لگ رہی ہے۔ جنت کے کپڑے نور سے بنے ہوئے ہیں، نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ یہ لائٹ ہے نا، اس کا کوئی وزن ہے میرے اوپر؟ اللہ نور کو دھاگے میں بدلے گا اور اس سے کپڑا بنائے گا، اور وہ کپڑے پہنائے گا، 100 پہنے 1000 پہنے، بوجھ نہیں ہوگا۔ اور اس کا جو فراق ہوگا،
جب وہ چلے گی تو وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل کے دائرے میں ایسے، اور 130 فٹ کی ہائٹ پر اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گی۔ مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا اور اس پر اپنے نور کی تجلی ڈالی، لہذا کبھی بڑھاپا نہیں، کبھی موت نہیں، اور حسن کا کمال ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، میں نے حوروں کو مختصر کر دیا، بہنوں کا خیال ہے، ایمان والی عورت اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ہے کہ نہیں خوشی کی بات؟ وہاں کالی ہے، موٹی ہے، کوڑی ہے، چھوٹی ہے، وڈی ہے، جب وہ جنت میں ایک دفعہ چلی جائے تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور میں قربان جاؤں، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، 40 سال ایک نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے، اور دیکھنے کا مزہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ دیکھنے کی لذت، کیوں کہ ہر نظر میں اس کا حسن آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ اور یہاں میک اپ کر کے بھی تھوڑا جا پسینہ آ جاوے تو اصل شہر نظر آ جاندی، اس لیے ٹیشو پیپر ساتھ ہوتا ہے کہ انجن کر رہی ہیں، انجن کر رہی ہیں۔ 40 سال ایک دوسرے کو دیکھنے کا مزہ لے رہے ہیں، یہاں 4 منٹ بیوی کو دیکھو کہے گی خیر تو ہے کی ہو جائی، اور بیوی خامند کو دیکھ لے تو خامند کہے گا اللہ خیر کرے آج۔ وہاں 40 سال صرف دیکھنے کا مزہ لیتے رہے۔ کھانے کے مزے اللہ نے آگے رکھے، پرندے آئیں گے اڑتے ہوئے، اور ہر چھوٹے سے چھوٹے پرندے کا قد اونٹ کے برابر ہے جنت کے۔ وہ آ کر میاں بیوی بیٹھے ہوں گے، وہ آ جائیں گے، حضرت مجھے کھائیے، بولیں گے، زبان ہوگی ان کی، گونگے نہیں ہوں گے، بے آواز نہیں ہوں گے، حضرت اب مجھے کھائیے، یہ کہے گا مجھے کھائیے، یہ کہے گا مجھے کھائیے۔ ایک پرندہ بولے گا حضور میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، میں اسپیشل ویرائٹی ہوں، اب مجھے کھائیے۔ کہے گا اچھا چل تو کھلا۔ تو وہ کیا کرے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، 35,000 ادھر، 35,000 ادھر، وہ اپنے پروں کو ایسے کھول لے گا، ایسے جیسے کبھی مور کو ناچتے دیکھا ہے تو جاب تو ہی فرصت نہیں، تسی مور کتوں ویکھنا۔ تو مور ایسے پر پھیلاتا ہے، ایسے، تو ایسے وہ اپنے پر پھیلائے گا، اور پھر مجھے دیکھنا، پھر وہ ایسے کرے گا ایک ہی دفعہ، ٹک، ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گر کے سامنے آ جائے گی، 70,000 ڈشیں سامنے ہوں گی، اور یہ دونوں کھا رہے ہوں گے اور مزہ لے رہے ہوں گے، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ۔ ہماری زندگی اللہ نے موت کے بعد رکھی ہے، یہاں ہم جاب پر ہیں، ہماری جاب موت پہ ختم ہوگی، ہماری چھٹی موت پہ ہوگی، تو اس وقت تک کے لیے ہمیں اپنے محبوب کی پیاری زندگی کو سیکھنا بھی ہے، اس پہ چلنا بھی ہے، اور آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے جو مجبوری ہوتی ہے، جیسے میرا جوان بیٹا مر گیا تو مجھے صبر ہی کرنا، میں کہتے نال لڑنا جا کے، یا میرے سر میں درد رہتا ہے، ابھی میں درد کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ لوگوں کی برکت سے کچھ بولا جاتا ہے، ورنہ میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار سر بھی درد کر رہا ہے، بدن بھی درد کر رہا ہے، تو اس پہ صبر ہی ہے، کچھ اور ہے ہی نہیں۔ ایک صبر ہے کہ میں بدتمیزی کروں اور بابر بھائی چپ ہو جائے، یا بابر بدتمیزی کرے اور میں چپ ہو جاؤں، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستمگر، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، چلا تیر، اللہ کی قسم اس میں ساری خوشیاں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ بدلہ لینے میں مزہ ہے، آگے جواب دینے میں، تو ایک سنائی تو میں تینوں 100 سناواں گی، نہیں تو 100 سنا، میں ایک بھی نہیں سناواں گی، اس کا مزہ چکھ کے دیکھو، اس کا مزہ سارے کھانوں سے بڑھیا ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مزہ رکھا ہے
اس خوبصورت زندگی کا نام اسلام ہے۔ کبھی کچھ اوپر نیچے ہو جائے معافی مانگ لو، معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی ہو جائے معافی مانگ لو، معاف کر دے گا۔ اتنے گناہ کرو کہ آسمان کو لگا دو، پھر کہو یا اللہ معاف کر، تو معاف کر دے گا۔ تو اس کے ہاں معافی کا تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی ہم چلیں گے نبی کے طریقے پر، کہیں ٹھوکر لگی تو معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو صحیح ایک دفعہ، آپ کوئی آپ سے ناراض ہو جائے، آپ اسے منانے جائیں تو آپ کا دروازہ کھول کے ویلکم کرے گا یا کنڈی لگا دے گا؟ ملے گا ہی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو بھائیو، اپنے نبی کی زندگی، ظاہر کو، صورت کو، سیرت کو اپناؤ کہ اللہ نے اسی میں عزت رکھی ہے۔